قرآن میریکلز کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے سمندر سے ریلیٹڈ کچھ میریکلز کو اکٹھا کیا ہے۔ پہلا میریکل سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 2 سمندروں کو چھوڑ دیا اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، یہ دونوں سمندر اس پردے کو کراس نہیں کر سکتے۔ اس میں میریکل یہ ہے کہ جو اٹلانٹک اور پیسیفک اوشنز ہیں یہ دونوں ملتے تو ہیں مگر ان کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہی دنیا میں بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی مل رہا ہوتا ہے، میٹھا پانی نمکین پانی سے ملتا ہے، مگر اس کے بیچ میں ایک بیریئر سا ہوتا ہے جو کہ ویزیبلی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ مسیسپی ریور جب گلف آف میکسیکو کے ساتھ ملتا ہے تو ایک ویزیبل لائن نظر آتی ہے، یا آپ گوگل کے اندر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی چیزیں۔ دوسرا میریکل سورہ نور کی آیت نمبر 40 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعمال کی مثال دی اور اس کو تشبیہ دی جیسے سمندر کے پانی کے اندر لیئرز ہوتی ہیں اور ہر لیئر دوسری لیئر کے اوپر ہوتی ہے اور اندھیرے سے اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ان کے اعمال اس طرح سے ہیں جیسے وہ اندھیرے پر اندھیرا چلتا جاتا ہے۔ اس کے اندر میریکل یہ ہے کہ سائنٹسٹ نے ریسنٹلی ان سمندر کی لیئرز کو ڈسکور کیا ہے جو واقعی اندھیرے پہ اندھیرے ہوتے جاتے ہیں۔ مطلب جو پہلی لیئر ہے اس کے اندر تھوڑی لائٹ ہوتی ہے، پھر اس سے نیچے لیئر ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈارک ہوتی ہے، پھر نیچے ہوتے ہوتے اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی نہیں نظر آتا۔ تو سیم تشبیہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمندر کی لیئرز کے ساتھ دی ہے۔ تیسرا میریکل سورہ رات کی آیت نمبر 41 کے اندر ہے۔ اب اس میریکل کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا کانٹیکسٹ سمجھنا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر بگ بینگ کی نشانی دی تو اللہ تعالیٰ نے سیم یہی ورڈ یوز کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یوز کیا ہے۔ اس آیت کو بھی سٹارٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی ورڈ یوز کیا ہے جس کی ٹرانسلیشن یہ آتی ہے کہ کیا غیر مسلموں نے نہیں دیکھا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم اس دور میں بھی تھے، اس دور میں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کن غیر مسلموں سے ریفر کر رہا ہے؟ تو بیسیکلی یہ ان غیر مسلموں کو ریفر کر رہا ہے جو کہ سائنس کی فیلڈ میں بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، یعنی کہ اس دور کے جو ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا نان بلیورز نے بگ بینگ کو نہیں دیکھا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا نان بلیورز نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانی کا لیول رائز کر رہے ہیں، مطلب ہم جو خشکی ہے اس کے کناروں کو تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اب اس دور میں تو یہ پانی کا لیول رائز ہونا یہ تو ہمیں نہیں سمجھ آتا، مگر اس دور میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے پانی کا لیول رائز ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اس کے اندر بتایا کہ ہم لینڈ کو اس کے بارڈر سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ چوتھا میریکل سورہ تکویر کی آیت نمبر 18 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ صبح جب وہ سانس لیتی ہے۔ اب اس کے اندر سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جب سمندر کے اوپر دھوپ کی شعاعیں پڑتی ہیں تو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا ہے کہ صبح کے ٹائم جب دھوپ پڑتی ہے تو سمندر جو ہوتی ہے وہ ایک سی بریز چلتی ہے، اس کی میدانی ایریوں کی طرف اس کی ہوا چلتی ہے، تو وہ ایسی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جیسے وہ سانس لے رہی ہو۔ اب سیم چیز اللہ تعالیٰ نے مینشن کی کہ جب صبح سانس لیتی ہے، مطلب سارے دن میں تو جو ہوا ہوتی ہے وہ مطلب سمندر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، مگر صبح کے اندر اسپیسیفکلی جو ہوتا ہے سمندر سے ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں وہ لینڈ ایریاز کی طرف آ رہی ہوتی ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کوئی ریسرچر تھے، نہ سائنٹسٹ تھے، نہ اسٹرالوجسٹ۔ ان کے پاس اتنی پریسائز ڈیٹیلز کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ڈیٹیلز انہیں کسی ایسی ہستی نے بتائی ہیں جو ان سب چیزوں کا خالق ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے کی، پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔